بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے سبق نمبر 2 عالمگیر کا انصاف کی بلند خوانی کی تھی اور اس کے مشقی سوالات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم سبق عالمگیر کا انصاف کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ اور سبق کے تمام اقتباسات کی تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو عبارات کی تشریح کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق عالمگیر کا انصاف کے مصنف شبلی نعمانی کے تعارف کی طرف۔ شبلی 1857 عیسوی میں اعظم گڑھ کے نزدیک بندول میں پیدا ہوئے۔ نسلاً راجپوت تھے۔ شبلی امام اعظم ابو حنیفہ سے مزاجی قربت رکھتے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ امام صاحب کے نام نعمان بن ثابت کی نسبت سے نعمانی لکھنا شروع کیا۔ شبلی نے اپنے وقت کے جید علماء کرام سے تعلیم حاصل کی۔ شبلی نعمانی ان لوگوں میں سے ہیں جو سر سید احمد خان کے اثر اور فیض کی بدولت مولویت کے محدود اور روایتی دائرے سے نکل کر ادب کے وسیع میدان میں آئے۔ انہیں سر سید کے قریبی ساتھیوں میں اور اردو کے عناصر خمسہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ نے اسلامی شخصیات کی زندگیوں کو لکھ کر اردو زبان میں اسلامی تاریخ کا صحیح ذوق پھیلایا۔ الفاروق، سیرت عائشہ اور المامون وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ آپ بلند مقام شاعر اور اعلیٰ درجہ کے سخن شناس اور نقاد تھے۔ آپ کی ادبی و علمی خدمات کے اعتراف میں انگریز سرکار نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ کی اہم تصانیف میں الفاروق، الغزالی، المامون، شعر العجم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوانح مولانا روم، سیرت نعمان، موازنہ دبیر و انیس، مقالات شبلی اور اورنگزیب پر ایک نظر آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ تو عزیز طلبہ، چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ جب کبھی بھی امتحانات میں خلاصہ لکھا جائے گا تو اسی طرح سے خلاصے سے پہلے مصنف کا مختصراً تعارف لکھا جاتا ہے، اس کے بعد خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ مغل بادشاہوں میں سب سے کامیاب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے۔ عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ عالمگیر کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حکومت کے بڑے سے بڑے افسر کی بھی عدالت میں وہی حیثیت تھی جو کہ ایک عام آدمی کی تھی، یہاں تک کہ سلطنت کے شہزادوں کو بھی کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہ تھی۔ بادشاہ کی اسی عظیم صفت کے باعث مشہور مغربی مستشرق اسٹینلی لین پول نے عالمگیر کو عدل کا دریائے اعظم قرار دیا ہے۔ عالمگیر کی بادشاہت کا مقصد جاہ و حشم کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ بادشاہت کو ایک خدمت سمجھ کر انجام دیتا تھا۔ عام سے عام آدمی کے لیے بادشاہ تک پہنچ کر اپنی عرضی پیش کرنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور براہ راست بادشاہ سے بیان کر کے ان کا حل لے کر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ عالمگیر لوگوں میں بہت مقبول تھا اور بڑھاپے میں باوجود ذوف پیری کے وہ نہایت خندہ پیشانی سے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر کریری نے 78 سال کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے عالمگیر کے ماتھے پر شکن تک نہیں دیکھی۔ مرزا کام بخش بادشاہ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے رضائی بھائی پر قتل کا الزام لگا۔ جب اسے طلب کیا گیا تو مرزا کام بخش نے اسے عدالت کے روبرو پیش کرنے میں پس و پیش کیا تو عالمگیر نے مرزا کام بخش کو بھی اس کے کوکے کے ساتھ عدالت میں طلب کر لیا اور بادشاہ کے اس حکم پر فوری عمل درآمد کیا گیا۔ 1075 عیسوی میں عالمگیر حسن ابدال کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر ایک باغ میں قیام کیا۔ باغ کی دیوار کے ساتھ ایک بڑھیا کا مکان تھا جس میں پن چکی تھی جس سے باغ میں پانی آتا تھا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کے سکون کی خاطر پانی روک دیا جس سے بڑھیا کا نقصان ہوا۔ بادشاہ کو علم ہوا تو فوراً پانی کھلوا دیا اور بڑھیا سے معذرت کی اور اس کے لیے ہرجانے کے طور پر اشرفیاں اور کھانا بھجوایا۔ صبح ہوئی تو پالکی بھجوا کر بڑھیا کو حرم بلوایا اور یہ جان کر کہ بڑھیا کی 2 بن بیاہی بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے روپے پیسے سے نوازا، اشرفیاں عطا کی۔
حرم کی بیگمات اور شہزادوں نے مال و دولت کی بارش کر دی، جس سے بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ عالمگیر کا انصاف دور دراز تک مشہور تھا۔ وہ اپنی رعایا کے لیے کسی شفیق باپ سے کم نہ تھا۔ ہر لحظہ اس کی یہی کوشش رہتی کہ کسی بھی شخص کا رتی برابر بھی نقصان نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے اقتباسات کی طرف۔ سبق کے اقتباسات سے پہلے اسی طرح سے مصنف کا تعارف بیان کیا جائے گا جس طرح سے خلاصے سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اقتباس سے پہلے سیاق و سباق لکھا جاتا ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاق و سباق میں فرمایا گیا یہ سبق علامہ شبلی نعمانی کی کتاب عالمگیر پر ایک نظر سے لیا گیا ہے۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کو متون کرنے کے لیے تنگ نظر اور متعصب مورخین نے کذب و افتراء کا جو تانتا باندھا تھا اور اصل واقعات میں رنگ آمیزی اور ان کی غلط تعبیر و تعویل کر کے اورنگزیب کو جن جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا، علامہ کے پرزور قلم نے تمام اعتراضات کا بخوبی جواب دیا ہے اور خاص طور پر اس سبق میں عالمگیر کا عدل و انصاف بیان کیا ہے۔ چلتے ہیں اس سبق کے پہلے اقتباس کی طرف۔ عالمگیر کے عہد حکومت کا سب سے بڑا روشن کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے، جس میں عزیز و بیگانہ، غریب و امیر، دوست دشمن کی تمیز نہ تھی۔ ایک رکیے میں خود لکھتا ہے کہ معاملات انصاف میں شہزادوں کو میں عام آدمیوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اقتباس کے بعد مصنف اور سبق کا مختصر سا حوالہ لکھا جائے گا جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اقتباس علامہ شبلی نعمانی کے تحریر کردہ سبق عالمگیر کا انصاف سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق شبلی نعمانی کی کتاب اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد تشریح لکھی جائے گی۔ مندرجہ بالا اقتباس میں شبلی نعمانی صاحب عالمگیر کے عہد کی سب سے خاص بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عالمگیر کے زمانے کی خاص بات عالمگیر کا انصاف تھا، جس میں نہ دوست کی پرواہ کی جاتی تھی نہ دشمن کے ساتھ نا انصافی۔ امیر و غریب سے یکساں سلوک ہوتا تھا، اپنے اور پرائے قانون کی نظر میں برابر تھے۔ اور تو اور عالمگیر انصاف کے معاملات میں شہزادوں کو بھی عام آدمیوں کے برابر سمجھتے تھے۔ عالمگیر کا انصاف اتنا مشہور تھا کہ دوستوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور بہت سے مغربی لکھاریوں نے بادشاہ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اقتباس ہے، مغل اعظم عدل کا دریائے اعظم ہے، جچے تلے انصاف سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ شہنشاہ کے حضور میں سفارش، امارت اور منصب کی کچھ پیش نہیں کی جاتی بلکہ ادنا سے ادنا آدمی کی۔ اورنگزیب اس مستعدی سے بات سنتا تھا جس طرح کے بڑے سے بڑے افسر کی۔ عزیز طلبہ، ہر اقتباس کی تشریح سے پہلے سیاق و سباق اور مصنف اور سبق کا حوالہ دیا جانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں شبلی نعمانی نے مغربی مستشرق اسٹینلی لین پول کی عبارت نقل کی ہے جس میں وہ عالمگیر کے عدل و انصاف کا اعتراف کر رہا ہے۔ لین پول کہتا ہے کہ عالمگیر عدل و انصاف کا ایک عظیم دریا ہے، وہ ہر فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ عالمگیر کے انصاف کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دربار میں کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں چلتی، بڑے سے بڑا افسر بھی اس کی عدالت میں سفارش پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ادنا سے ادنا شخص کی بات بھی ایسے سنی جاتی ہے جیسے کسی بہت بڑے عہدے دار اور افسر کی۔ اسی طرح سے تیسرا اقتباس پڑھ لیتے ہیں۔ عالمگیر نے اپنی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال، شان و شوکت، ناز و نعم کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ وہ انتہائی پیری تک دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا اور خود اپنے ہاتھ سے ان پر حکم لکھتا تھا۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے، مندرجہ بالا اقتباس میں شبلی نعمانی صاحب عالمگیر کی ایک اور اہم خوبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح عالمگیر نے اپنی بادشاہت کا مقصد سلطنت کی عیاشیوں اور شان و شوکت کو نہیں بنایا، بلکہ اس نے اپنی بادشاہت کا مقصد خلق خدا کی خدمت اور راحت رسانی کو قرار دیا اور ہمیشہ عوام الناس کی خدمت کر کے دلی سکون حاصل کیا۔ جوانی کے دور میں تو ایسا کیا ہی، بڑھاپے کے ضعف اور کمزوری کے باوجود وہ خود ہر عارض کی عرضی سنتا اور اس کا حل نکالنے کے احکامات جاری کرتا تھا۔ اسی طرح سے چوتھا اقتباس ہے، وہ صاف و سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائے پیری کے سہارے امیروں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا اور اس کی پگڑی میں بڑا ٹکڑا زمرد کا ٹنکا ہوا تھا۔ داد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا تھا اور بلا اینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا جاتا تھا اور اس کے حشاش بشاش چہرے سے صاف مترشح ہوتا تھا
کہ وہ اپنی مصروفیت سے نہایت شاداں و فرحاں ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا، مندرجہ بالا اقتباس میں شبلی نعمانی صاحب نے ڈاکٹر جیلی کریری کی عبارت نقل کی ہے، جو عالمگیر کے خدمت خلق کے جذبے کی تعریف کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کریری نے عالمگیر کو 78 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی عالمگیر جس تندہی کے ساتھ لوگوں کی عرضیاں وصول کر رہا تھا اور لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، وہ قابل دید تھا۔ سفید ململ کی پوشاک پہنے اور ہاتھ میں عصا پکڑے لوگوں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی پگڑی میں شاہی علامت کے طور پر زمرد کے خوبصورت پتھر کا بڑا سا ٹکڑا ٹنکا ہوا تھا، اور وہ نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ تمام فریادیوں کی فریاد سنتا اور عرضیاں پڑھتا اور اپنے مخصوص دستخط کر کے احکامات جاری کرتا تھا، اور اس تمام تر کارروائی کے دوران لمحہ بھر کو بھی ایسا محسوس نہ ہوتا کہ وہ کسی طور بھی اپنے اس عمل سے تنگ ہے یا اسے بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی اس مصروفیت سے بہت خوش ہے اور لوگوں کے مسائل حل کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔